میرا نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتا تھا. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں ان لکل نبی دعوت مستجابہ, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی, اس کے قبول کرنے کی گارنٹی لی, اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں مانگ لی. وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دعوتی, لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر کے رکھا ہے, سنبھال کر کے رکھا ہے. شفاعتاً لِأُمَّتِي, یہ دعا میں قیامت کے دن استعمال کروں گا. میں اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے, اپنی امت کی شفاعت کے لیے, اپنی امت کی مغفرت کے لیے میں اس دعا کو قیامت کے دن استعمال کروں گا, اور میری امت کو یہ شفاعت ملے گی. شرط یہ ہے کہ میری امت شرک نہ کرے. اگر توحید پر میری امت کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ میں سفارش کروں گا. وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, اس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں. ارے راستے میں ہم جا رہے ہوں, بائک سے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی ہمیں بچا کر کے ہاسپٹل پہنچا دے, ہم زندگی پر احسان مانتے ہیں, اس نے ہمیں ہماری جان بچا دی. نبی نے تو ہمیں ہمارا ایمان بچایا ہے, نبی نے تو ہمیں جہنم سے بچایا ہے. نبی کہتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار, ارے میری امت کے لوگوں, میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو, لیکن میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک بات اور بتاؤں, میرے نبی صرف ہم سے محبت نہیں کرتے, صرف مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے, میرے نبی تو سب سے محبت کرتے, محسن انسانیت ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے نبی آپ کو ہم نے ساری کائنات کے لیے, سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. میرے نبی کا بس نہیں چلتا تھا کیسے لوگ کلمہ پڑھ لیں, کیسے لوگ ایمان لے آئیں. میرے نبی کی اتنی تمنا تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں, لوگ جنت میں چلے جائیں, لوگ جہنم سے بچ جائیں, کہ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ اپنی جان دیں گے کیا؟ اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ کو اتنا افسوس ہے, اتنی تکلیف ہے, آپ اپنی جان دے دیں گے کیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ اتنا پریشان مت ہوئیے, اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیں. بنارس سے ہم اور آپ بینی پور میں آئے ہیں, 25-30 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں. کوئی آٹو سے آیا ہے, کوئی بائک سے آیا ہے, کوئی کار سے آیا ہے, اس کے بعد بھی شبنم گر رہی ہے تو لوگ پریشان ہیں کہیں ایسا نہ ہو رات میں زیادہ ٹھنڈی ہو جائے, جانے میں پریشانی ہو. 25 کلومیٹر کا سفر, 25 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں ہم 10 بار سوچتے ہیں. میرے نبی نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا, پیدل طے کیا تھا. کیا سوچ کر طے کیا تھا؟ طائف میں جائیں گے لوگ ہمیں دعوت کھلائیں گے. ایک ہی دھن تھی, ایک ہی لگن تھی, ایک ہی تڑپ تھی, ایک ہی جذبہ تھا. مکہ میں کوئی میرا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے, مکہ میں کوئی میری بات نہیں مان رہا ہے, چلو طائف چلتا ہوں, نیا علاقہ ہے, نئی آبادی ہے, نئی بستی ہے, شاید کچھ لوگ میری بات مان لیں. مگر ان طائف کے ان بدبختوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا. تاریخ کی کتابیں, سیرت کی کتابیں پڑھو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. کائنات کا امام, محسن انسانیت, رحمت للعالمین, طائف کے چودھریوں کے اور طائف کے سرداروں کے گھر میں جب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو طائف کے چودھری کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے, تم کو بھیج دیا. ارے اللہ کو نبی بنانا تھا, کسی بڑے آدمی کو بنانا, تم کو کیوں بنا دیا غریب آدمی کو؟ نبی کا مذاق اڑایا گیا, نبی کی انسلٹ کی گئی. ایک ہفتہ میرے نبی طائف میں رہے اور ایک آدمی بھی میرے نبی پر کلمہ, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اور ایک ہفتہ کے بعد جب میرے نبی مایوس ہو کر کے طائف سے جانے لگے تو جاتے جاتے بھی ان بدبختوں نے میرے نبی پر پتھر برسائے, اور میرے نبی پر دونوں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. میرے نبی کے بدن سے خون رس رہا ہے اور میرے نبی کے جوتے خون سے بھر گئے, اور میرے نبی طائف سے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر کے نکلے. اور طائف سے تھوڑی دور پہنچتے ہیں, ایک آدمی کے باغ میں پہنچتے ہیں, ایک پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں. ہائے ہائے, یہ دعا جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے نبی نے اپنے دل کا, اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیا, اپنے دل کا درد نکال کر رکھ دیا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ تیرا نبی بڑا کمزور محسوس کر رہا ہے اپنے آپ. اے اللہ تیرے نبی کی آج کوئی ترکیب کام نہیں کر رہی.
تیرا نبی آج لوگوں کی نظر میں حقیر ہو گیا ہے. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری. اے اللہ تو یہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟ یہ میرا مقام نہیں جانتے, یہ تجھے نہیں سمجھتے. اے اللہ یہ میرے دشمن بنے, میرے اوپر پتھر برسا رہے. وَإِن لَّمْ يَكُن بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي. اور اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر تیرا غضب نازل ہو. او یحل علی سخطک, یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے. لکل عتبہ حتی ترضا. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں جب تک تو راضی نہ ہو جائے. ولا حول ولا قوت الا بک. اے اللہ ساری طاقت تیرے ہاتھ میں, سارا کنٹرول تیرے ہاتھ میں. یہ نبی کی دعا ہے, ایک ایک لفظ پڑھتے چلے جاؤ اور نبی کے دل کا درد محسوس کرتے جاؤ. اس نبی سے ہم محبت نہ کریں جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی. بخاری کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں, مشرکین مکہ لائن سے کھڑے ہیں. ایک بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے ہے کوئی, فلاں کے گھر میں آج اونٹنی کی قربانی ہوئی ہے, اور اونٹنی کی جو بچہ دانی ہوتی ہے جس میں سے گندگی نکلتی ہے, کیا ہے کوئی جو محمد کے اوپر لا کے رکھ دے سجدے کی حالت میں؟ ایک بدبخت اٹھتا ہے اور اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر لا کر رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں, اس گندگی کی وجہ سے, اس بوجھ کی وجہ سے اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے. نبی کی لاڈلی اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کو کسی نے بتایا کہ تیرے نبی, تیرے باپ کا یہ حال ہو رہا ہے. وہ بیچاری دوڑی دوڑی آتی ہیں اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے باپ کے کندھے سے وہ بوجھ اتارتی ہے اور مشرکین کو برا بھلا کہتی ہے. میرے نبی جلدی کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے تھے, مگر میرے نبی کو سجدے کی حالت میں ٹارچر کیا گیا. تو میرے نبی نے جب سلام پھیرا تو ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام, اللہم علیک بعتبہ. اللہ کے نبی نے سب کا نام لے کر کے کہا اے اللہ ان ظالموں سے تو انتقام لے لے, ان ظالموں سے انتقام لے لے. انہوں نے تیرے نبی کو سجدہ نہیں کرنے دیا, تیرے نبی پر سجدے کیا حالت میں تیرے نبی پر ظلم کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی نے جس کا نام لیا تھا بدر کی لڑائی میں سب مرے پڑے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میرے نبی نے کیا کیا سہا ہے, میرے پوری تاریخ ہے, سیرت کی پوری کتابیں بھری. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے کی حالت میں ہیں. عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے. ابو بکر صدیق آتے ہیں اور بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ارے میرے نبی کا جرم کیا ہے, میرے نبی کا قصور کیا ہے, تم میرے نبی کو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اللہ کو اپنا رب کہہ رہے ہیں, اور کیا جرم ہے؟ اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں جو نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, جو نبی ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں, اس نبی سے ہم پیار کیوں نہ کریں؟ صحیح ابن حبان کی روایت ہے, اما عائشہ کہتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی بڑے اچھے موڈ میں تھے. لما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس, میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آج بڑے اچھے موڈ میں ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی ادعو اللہ لی, اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے. بہت غور سے سنیے گا, یہ حدیث شاید آپ نے نہ سنی ہو. اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے. نبی نے دعا کر دی, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے. عائشہ سے جو خطائیں پہلے ہوئیں, عائشہ سے جو خطائیں بعد میں ہوئیں, جو انجانے میں ہوئیں, جو چپکے سے ہوئیں, جو علانیہ ہوئیں, سب معاف کر دے. نبی کی یہ دعا سننے کے بعد حضرت عائشہ اتنا خوش ہو گئی, ہنسنے لگی, اور اتنا زور زور سے ہنسنے لگی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنا سر جھکا لیا انہوں نے, یعنی ہنسی روک نہیں رہی تھی, ہنسی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی.
تو اللہ کے نبی نے پوچھا ایسرک دعائی، اے عائشہ میری دعا سے تمہیں خوشی ملی؟ تو اما عائشہ نے فرمایا دیکھیے میاں بیوی کا پیار بھی نبی کی سیرت کا یہ بھی ایک پہلو ہے، میاں بیوی کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے، پیار کیسا ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا وما لیا لا اسر بدعائی، اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں اور مجھے خوشی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے لیے اتنی بہترین دعا کر رہے ہیں، مجھے تو خوشی ہوگی نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاح، جو دعا میں نے تمہارے لیے کی ہے کہ اے اللہ عائشہ کے تمام خطاؤں کو معاف کر دے، جو پہلے ہوئے وہ بھی معاف کر دے، جو بعد میں ہوئے وہ بھی معاف کر دے، اور جو کھل کر کے ہوئے وہ بھی معاف کر دے، جو چھپ کر کے ہوئے وہ بھی معاف کر دے۔ اے عائشہ یہ دعا صرف تمہارے لیے نہیں کرتا، یہ میں اپنی امت کے تمام لوگوں کے لیے کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد۔ اللہ ہر فرض نماز میں کرتا ہوں یہ دعا، اتنی محبت کرتے ہیں۔ بقرعید کا تہوار آیا، نبی نے 2 میڑھے منگوائے، 2 دمبے منگوائے، موٹے تازے دمبے آئے، نبی نے دمبوں کی قربانی کی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں نبی نے قربانی کرنے کے ٹائم جو دعا پڑھی ہے وہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتے۔ کہا اللہم ھذا عن امتی جمیعا، اے اللہ یہ جو قربانی کر رہا ہوں یہ صرف محمد کی طرف سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف میرے اہل بیت کی طرف سے نہیں ہے، یہ صرف میرے پریوار کی طرف سے نہیں، یہ میری پوری امت کی طرف سے ہے۔ ممن شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، میری امت کے وہ تمام لوگ جو تیری توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جو مجھے تیرا نبی مانتے ہیں، اے اللہ ان سب کی طرف سے کتنے غریب ہیں میری امت میں جو قربانی نہیں کر پاتے، ان غریبوں کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ اللہ اس نبی کا پیار دیکھو، اس نبی کی محبت دیکھو۔ ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے، اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے، جس دن وہ مرتا ہے، اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا معمولی سا گھر ہے، آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے، اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے، اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں، دنیا کی ترقی کے سامان نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر بنایا گیا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے، اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ نکالتا ہے۔ ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت، صحیح روایت، حدیث کا نمبر ہے 3231 3231۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،